عمدۃ القاری کے اندر بھی یہ تیسری بات موجود ہے۔ امام عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، اس حدیث شریف کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا موقف ظاہر کیا۔ امام عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ بندہ ضعیف نے اپنے بعض سکہ مشائخ سے سنا ہے کہ جن سے آپ نے علم حاصل کیا قرآن و حدیث کا۔ امام عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات جو براق نے مچلنا شوخی کی، اس کی وجہ یہ ہے۔ امام عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو سفر معراج پر براق پر سوار ہونے لگے، اس کا مچلنا اس وجہ سے تھا کہ براق چاہتا یہ تھا کہ سرکار میرے ساتھ وعدہ فرما دیں کہ کل روزے قیامت مجھ پر ہی سوار ہو کر جنت میں تشریف لے کر جائیں۔ امام عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس براق کے ساتھ وعدہ فرما لیا، اے براق ٹھیک ہے، تیری گزارش کو میں نے قبول کیا، کل روزے قیامت بھی تجھ پر ہی سوار ہو کر جنت کے اندر تشریف لے کر جاؤں گا۔ امام عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر اس بات کو ذکر کیا گیا کہ رب ذوالجلال نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آگے جنت میں جانے کے لیے جو سواریاں تیار کی تھیں، ان براق کی تعداد کم و بیش 40,000 براق جو جنت کی چراگاہوں میں چل رہے تھے، کہ ان 40,000 براقوں میں سے ایک براق کا انتخاب ہوگا کہ جس براق پر کل روزے قیامت سرکار تشریف فرما ہو کر جنت میں تشریف لے کر جائے۔ اب امام عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ان 40,000 براقوں میں سے وہ ایک براق جو سرکار کی سفر معراج کی رات آیا تھا، اس کی دلی خواہش یہ تھی، وہ یہ آرزو کرتا تھا کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آج مجھ پر سوار ہوئے ہیں اور سفر معراج کریں گے، اسی طرح کاش آج میرے ساتھ سرکار وعدہ فرما دیں کہ کل روزے قیامت مجھ پر ہی سوار ہو کر جنت میں تشریف لے کر جائیں۔ سامنے کرام اسی طرح ایک اور ہمارے بزرگ گزرے ہیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان تاجدار بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی اس لحاظ سے اس بات کو ذکر فرمایا کہ معراج کی رات براق کا اچھلنا کودنا، اس بات کو ذکر فرمایا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان تاجدار بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فتاوی رضیہ شریف کے اندر جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 406 اور 407 پر اس بات کو ذکر فرمایا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے براق کی خصوصیات کو ذکر فرمایا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ شب معراج جبرائیل علیہ السلام پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت اقدس میں براق لے کر حاضر ہوئے۔ اب براق کی آپ نے خصوصیات کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ذکر فرمایا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ براق چمکتی اچھل لے کر جانے والی بجلی سے زیادہ تیز تھا، کہ اس کی رفتار کہ جس طرح ایک بجلی کی رفتار ہوتی ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار تھا۔ اور آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے پاؤں کا نال آنکھوں میں چمکا دینے والا حلال اور اس کی کیلیں جیسے روشن تارے ہوتے ہیں، یعنی کہ جس طرح آج جانور کے پاؤں کے نیچے کیل لگے ہوتے ہیں اور اس کے پاؤں کے نیچے جو لگایا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے کہ اس کے پاؤں کے نیچے جو کیل لگے ہوئے تھے وہ اس طرح چمک رہے تھے کہ جیسے تارے چمکتے ہیں۔ آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس براق پر سوار ہونے لگے تو اس براق کو اطمینان نہ ہوا، سکون میسر نہ آیا، تو اس نے شوخی کی، اچھلنا کودنا شروع کیا۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس براق کو مخاطب کر کر پوچھا، اے براق، اس شوخی کی وجہ کیا ہے؟
سبب کیا ہے؟ تو اس براق نے آگے سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نلانے پاک کے ساتھ جو خاک لگ جائے اس خاک پر بھی میں قربان ہو جاؤں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آرزو یہ ہے، میری تمنا یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ وعدہ فرما دیں کہ کل روز قیامت مجھے پر سوار ہو کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنت میں تشریف لے کر جائیں گے۔ اب اس براق نے سرکار کی بارگاہ میں یہ عرض کی، التجا کی، تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، اے براق، اگر تیری تمنا یہ ہے، تیری آرزو یہ ہے کہ کل روز قیامت بھی تجھے پر سوار ہو کر میں جنت کے اندر تشریف لے کر جاؤں، اے براق، میں تیری اس آرزو کو، اس تمنا کو اور اس التجا کو میں قبول کر لیتا ہوں۔ سرکار نے اس کے ساتھ وعدہ فرما لیا کہ ٹھیک ہے، کل روز قیامت بھی تیرے اوپر سوار ہو کر جنت کے اندر تشریف لے کر جاؤں گا۔ اب اعلیٰ حضرت آگے ذکر فرماتے ہیں کہ جب براق کی آرزو کو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے قبول فرما لیا تو اس براق نے آگے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری گردن پر اپنا دست مبارک لگا دیں تاکہ وہ روز قیامت میرے لیے علامت رہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھ پر سوار ہو کر جنت میں جانا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے براق کی اس آرزو کو بھی قبول فرما لیا اور اپنا دست مبارک اس براق کی گردن پر رکھا۔ تو اعلیٰ حضرت آگے فرماتے ہیں کہ جب سرکار نے اپنا دست مبارک اس براق کی گردن پر رکھ دیا تو وہ براق پھول کر 40 ہاتھ اونچا ہو گیا۔ اسے اس قدر خوشی میسر آئی کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دست اقدس میری گردن پر رکھ کر میرے ساتھ وعدہ فرما لیا ہے کہ کل روز قیامت بھی آپ مجھے پر سوار ہو کر جنت میں تشریف لے کر جائیں۔